آج کالج میں منال کا پہلا دن تھا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی، کسی کو جانتی بھی نہیں تھی یہاں۔ وہ شروع سے ہی اکیلے کہیں بھی جانے سے گھبراتی تھی۔ اس کی دوست ہیرا کو یہاں ایڈمیشن ملا نہیں، ورنہ دونوں کا ساتھ کالج جانے کا ارادہ تھا۔ اب اکیلے کالج جانا منال کے لیے کسی مشن سے کم نہیں تھا۔ جو بھی ہو، اسے پڑھنا تو تھا ہی۔ آہستہ آہستہ دوست بنا لے گی اپنی کلاس فیلوز کو، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور تھا۔ یہاں دوستی کرنا تو دور کی بات، کسی نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر، منال نے خود ہی اپنا کلاس روم ڈھونڈ لیا اور کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ سب اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جن کے فرینڈس ان کے ساتھ تھے وہ اسٹوڈنٹس تو بہت خوش تھے، لیکن جو اکیلے تھے وہ منال کی طرح چپ چاپ بیٹھے تھے۔ سر کلاس میں آئے اور کلاس سے اپنا تعارف کروایا، اور باری باری سب اسٹوڈنٹس نے اپنا تعارف کروایا۔ منال نے بھی اپنی باری پر اپنا تعارف کروایا، اور پھر سر نے اٹینڈنس لگائی اور لیکچر اسٹارٹ کر دیا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا، ایک کے بعد ایک لیکچر۔ منال بور ہو چکی تھی۔ اسے ایک ہی دن میں اندازہ ہو رہا تھا کہ کالج کی لائف اسکول لائف سے بہت مختلف ہے۔ آخر کار لنچ بریک ہوئی تو وہ کلاس سے باہر نکل کر گارڈن میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا اس کا، اسی لیے وہ چپ چاپ بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑی۔ ہر کوئی گروپس میں بیٹھا تھا، بس ایک وہی تھی جو سب سے الگ بیٹھی تھی۔ تب ہی سامنے سے منال کو ایک لڑکا آتے دکھائی دیا، جس کے ساتھ 2 گارڈز تھے۔ وہ کسی بھی اینگل سے منال کو اسٹوڈنٹ نہیں لگا۔ سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھ کر چیمگوئیاں کر رہے تھے، لیکن وہ بنا کسی کی پرواہ کیے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، پینٹ شرٹ میں ملبوس شان سے چلتا ہوا منال کے پاس آ رکا۔ منال حیدر؟ ایک گارڈ نے منال کا نام لیا تو منال اپنا بیگ اٹھائے ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، میں ہی ہوں منال حیدر، منال نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ حیران تھی کہ ان کو میرا نام کیسے پتہ ہے۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ وہ لڑکا فون پر مصروف تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا منال حیدر، گارڈ بولا۔ منال کے تو ہوش اڑ گئے اس کی بات سن کر۔ اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو نہیں جانتی، وہ جلدی سے بولی۔ تبھی وہ لڑکا فون گارڈ کو پکڑاتے ہوئے منال کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ساتھ لے کر چل پڑا، اور اس کے گارڈز بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ منال سمجھ ہی نہیں پائی یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، آج کالج کا پہلا دن تھا، اور اوپر سے یہ سب۔ وہ تو ان کو جانتی تک نہیں تھی، پھر یہ کیوں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے؟ منال نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے نے گرفت بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ چھوٹی سی لڑکی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ منال نے سب کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نہیں چھڑوایا اس شخص سے۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اس شخص کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ بابا آنے والے ہوں گے مجھے لینے، چھٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر ان کو میں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ماما کا کیا بنے گا؟ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات تھے۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ لڑکا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ منال کو بھی گاڑی میں بٹھا لیا۔ منال گرتی پڑتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گارڈ نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو دوسرے گارڈ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ کون ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے گھر جانا ہے، بلکہ مجھے کالج چھوڑ دیں۔ میرے بابا آنے والے ہوں گے، وہ مجھے گھر لے جائیں گے، اگر ان کو میں کالج میں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ منال روتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اس شخص پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ گردن جھکائے ایسے فون پر مصروف تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہو۔ منال کو بہت دکھ ہوا اس کی بے رخی پر اور اپنی بے بسی پر۔ وہ جب بول بول کر تھک گئی تو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ راستے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی اکیلی باہر نہیں نکلی تھی، کبھی بھائی کے ساتھ تو کبھی بھابھی کے ساتھ، یا پھر ماما کے ساتھ ہی باہر آتی جاتی تھی۔ اکیلی تو وہ کبھی گلی تک نہیں گئی تھی۔
गाड़ी अनजान रास्तों पर चलती जा रही थी। मिनाल के बाबा छुट्टी से ज़रा 10 मिनट पहले ही आ गए। छुट्टी हो गई थी, सब स्टूडेंट्स बाहर जा चुके थे, लेकिन उनको मिनाल कहीं नज़र नहीं आई। जब काफ़ी देर तक मिनाल बाहर ना आई तो प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और उनसे मिनाल के मुताल्लिक पूछा, तो उन्होंने मिनाल की क्लास वगैरह का पूछा और गार्ड को उसकी क्लास में देखने को कहा। कुछ देर बाद गार्ड वापस आया। सर जी, सारी क्लासेस खाली हैं और सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं। क्या? लेकिन मिनाल तो बाहर आई ही नहीं, मैं तो छुट्टी से 10 मिनट पहले से खड़ा हूँ। उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल के भी होश उड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कॉलेज से छुट्टी के बाद ही स्टूडेंट्स को बाहर जाने की इजाज़त होती है। फिर वो कहाँ जा सकती है? आप फ़ोन करके देखें, अगर आपकी बेटी के पास फ़ोन है तो। जी, फ़ोन तो है उसके पास। मिनाल के बाबा ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर मिनाल का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, लेकिन मिनाल फ़ोन नहीं उठा रही थी। उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो रहा था। मिनाल के फ़ोन की बेल बजी तो उसने जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकाला। बाबा, उसके मुंह से निकला। इससे पहले कि वो कॉल पिक करती, उसके हाथ से फ़ोन खींच लिया उस शख्स ने। मिनाल ने बेबसी से उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में कोई रहम नहीं आया। उसने मिनाल के हाथ से फ़ोन खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। मिनाल के होश उड़ गए। ये फ़ोन बाबा ने बहुत मुश्किलों से कल ही ला कर दिया था। ये क्या कर दिया आपने? मेरे बाबा ने ये फ़ोन मुझे कल ही लेकर दिया था, एक एक पैसा जोड़कर, और आपने एक ही पल में बिना सोचे समझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। वो रोते हुए बोली, लेकिन उसकी बातों का उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका ध्यान फ़ोन में था। मिनाल का दिल बैठा जा रहा था, ये सोच सोच कर कि बाबा कितने परेशान हो रहे होंगे। अब तो फ़ोन भी टूट गया। मिनाल के बाबा का परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। अब तो मिनाल का नंबर बंद आ रहा था। उन्होंने प्रिंसिपल को बताया तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने सारे गार्ड्स को वहाँ बुलाया। क्या किसी ने एक लड़की को अकेले जाते हुए नहीं देखा छुट्टी से पहले? अगर लड़की कॉलेज से बाहर नहीं गई तो कहाँ गई? वो गार्ड्स पर सीख पा हो रहे थे। सर जी, वो एक लड़का आया था गाड़ी में, उसके साथ 2 गार्ड्स थे, वही लेकर गया है उस लड़की को। गार्ड सर झुकाते हुए बोला। क्या कहा तुमने? और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। कौन था वो? कोई जानता नहीं उसे? क्या वो यहाँ का स्टूडेंट था? वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोले। सर जी, मैं 2-3 बार आया था आपको बताने, लेकिन आपके पास मेहमान बैठे थे, इसीलिए मैंने बताना ज़रूरी नहीं समझा और मैं वापस चला गया। गार्ड सर झुकाते हुए बोला। वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे बताना ज़रूरी ही नहीं समझा? तुम लोग कहाँ थे? सो रहे थे जब वो लड़की को लेकर जा रहा था? तुम लोगों को किस लिए रखा है यहाँ? सर जी, हमें डर था कि कहीं वो लड़की को कुछ कर न दें। उनके पास पिस्टल थी और लड़की उनके कब्जे में थी, इसलिए हमने कोई कदम नहीं उठाया। हमें तो वो ये कहकर अंदर दाखिल हुए थे कि वो यहाँ पढ़ते हैं। प्रिंसिपल मिनाल के बाबा से बोले। नहीं, पुलिस को नहीं बुलाना, मैं जानता हूँ वो कौन लोग थे। वो परेशान सी आवाज़ में बोले। तो क्या आपकी दुश्मनी थी किसी से? प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए बोले। नहीं, दुश्मनी नहीं, दुश्मनी से भी ज़्यादा कुछ बढ़कर है। मैं चलता हूँ, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कहते हुए वो वहाँ से चल पड़े। वो घर पहुँचे तो मिनाल की अम्मी जल्दी से उनकी तरफ लपकी। मिनाल कहाँ है? आप उसको लेने नहीं गए? वो सवाल पर सवाल करती चली गई। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं पूछ रही हूँ, मिनाल कहाँ है? मिनाल नहीं आई मेरे साथ। उन्होंने एक जुमले में बात मुकम्मल कर डाली और सर थाम कर बैठ गए। अब क्या कर सकते थे वो? कैसे बचाएं अपनी बेटी को? उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मिनाल क्यों नहीं आई? छुट्टी तो 2 बजे होनी थी ना, अब तो 3 बज चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी लेट तो छुट्टी नहीं होती। आप दोबारा जाएं कॉलेज और उसे साथ लेकर आएं। इतना टाइम हो गया है, वो अकेली परेशान हो रही होगी। नहीं हुमैरा, तुम चुप हो जाओ कुछ देर के लिए।
मीनाल अब कभी वापस नहीं आने वाली। वो चिल्लाते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि मेरी बेटी कभी वापस घर ना आए। आखिर हुआ क्या है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहाँ है मीनाल? जिस बात का डर था वही हुआ। पता नहीं क्या सलूक करेंगे वो लोग मेरी बेटी के साथ। ना करदा गुनाहों की सज़ा मिलेगी उसे। मैं बहुत बेबस हो चुका हूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। क्या मतलब? कौन लोग? किन की बात कर रहे हैं आप? सानिया के घर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। उसका भाई वापस आ गया है और जो कुछ तुम्हारे साहबजादे ने उनकी बेटी के साथ किया है वही अब हमारी बेटी मीनाल के साथ करेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बच्ची का क्या कसूर भला? आप बात करें उनसे। जो कुछ हुआ उसमें सानिया बराबर की शरीक है फ़हीम के साथ। इसमें मनाल का क्या कसूर है? आप बात करें उनसे। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मुझे लेकर चलें उनके घर, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। फ़हीम की तरफ से आप मुझे लेकर चलें, मुझे मिलना है मीनाल से। नहीं, तुम नहीं जा सकती वहाँ और पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते। हमारी बेटी उनके कब्ज़े में है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इसीलिए हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। फ़हीम का नंबर मिलाओ। अब तो सानिया ही है जो हमारी मदद कर सकती है मीनाल को वापस लाने में। ये सब तुम्हारे साहबजादे के करतूत हैं जो मेरी बेटी आज इस हाल में है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं फ़हीम और सानिया को। ये सब कुछ इन दोनों के गुनाह का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा तो इन दोनों को भी कभी खुश नहीं रहने दूंगा मैं। आप गुस्सा ना हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो कुछ हुआ उसमें सानिया भी बराबर की शरीक है, खाली फ़हीम का कसूर नहीं है। मैं अभी फ़हीम को फ़ोन करती हूँ। जल्दी से वो फ़ोन की तरफ बढ़ी। हाँ, हेलो फ़हीम, जल्दी घर आ जाओ बेटा, हम लोग बहुत परेशान हैं, एक मसला हो गया है। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? फ़हीम भी परेशान हो चुका था। कुछ खैरियत नहीं है फ़हीम, तुम जल्दी घर आ जाओ। घर आओ तो बताती हूँ तुम्हें। जल्दी आओ और सानिया को साथ लेते आना। लेकिन अम्मी, आप तो जानती हैं ना, अब्बू सानिया को पसंद नहीं करते, तो फिर मैं कैसे घर ला सकता हूँ सानिया को? क्या अब्बू घर में नहीं है? नहीं, तुम सानिया को साथ ही लेकर आओ। जो बात होगी उसके सामने ही होगी। तुम्हारे अब्बू घर में ही हैं, वो कुछ नहीं कहते। तुम सानिया को साथ ही लेकर आओ। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के बाहर जा रुकी। चौकीदार ने गेट खोला तो गाड़ी घर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर वो शख्स गाड़ी से बाहर निकला और मनाल की साइड से दरवाज़ा खोलकर उसे बाजू से खींचते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। मीनाल ने आज तक इतना खूबसूरत घर पहले कभी नहीं देखा था। अगर कोई और वक्त होता तो बहुत फुर्सत से देखती इस घर को, लेकिन अब जो उस पर बीत रही थी, ऐसे में उसके पास घर को देखने का वक्त ही नहीं था। वो इस पत्थर दिल इंसान के साथ खिंचती चली जा रही थी। उसने घर के सबसे आखिरी कमरे का दरवाज़ा खोला और मनाल को कमरे में ले जाकर उसका बाजू छोड़ दिया और कमरे से बाहर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मीनाल वहीं ज़मीन पर बैठ गई क्योंकि इस कमरे में बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। मीनाल सर घुटनों पर रख कर रो दी। उसके दिल में बार बार बाबा और मामा का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ होगा जब बाबा कॉलेज पहुँचे होंगे। मामा को क्या बताएंगे बाबा? सोचकर मनाल का दिल बैठा जा रहा था। तभी मनाल को बाहर से किसी की बातों की आवाज़ आई। अभी वो आवाज़ के ताक़ुब में खिड़की के पास पहुंची ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। चलो मेरे साथ, एक नज़र मीनाल पर डालते हुए बोली। मीनाल को उसका लहजा थोड़ा अजीब लगा। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। कहाँ लेकर जाना चाहती हैं आप मुझे? चुपचाप मेरे साथ चलो, ज़्यादा बातें ना करो। छोटे साहब का हुक्म है कि तुम्हें ड्राइंग रूम में लेकर आऊं। तुम्हारा निकाह है अभी छोटे साहब से। उसने जैसे मिनाल के सर पर बम फोड़ा। उसके अल्फाज मिनाल के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसे। मेरा निकाह? किससे? मैं नहीं करूंगी ये निकाह, मुझे घर वापस जाना है अभी। मिनाल ने बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, तभी किसी से टकरा गई। वो मिनाल के सामने था। प्लीज़ मुझे घर जाने दें,
میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے نہیں کرنا کوئی نکاح، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ صاحب جی، میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کب سے کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن یہ جانے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت جلدی سے اپنی صفائی میں بول پڑی۔ اس نے اس عورت کو آنکھوں میں اشارہ کیا کہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ منال کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں پر اب گلاسز نہیں تھے۔ منال اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت آنکھیں کسی کی نہیں دیکھی تھیں۔ اگر تمہیں اپنے بابا اور بھائی کی جان پیاری ہے تو ابھی کے ابھی نکاح نامے پر سائن کرو، اگر نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ اپنے باپ اور بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ وہ اب پہلی بار بولا تھا منال کے سامنے، لیکن میرا قصور کیا ہے آخر؟ منال ہار مانتے ہوئے بولی، قصور؟ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب جلدی بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ چل رہی ہو یا پھر تمہارے باپ اور بھائی کو بلاؤں میں یہاں مرنے کے لیے؟ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور منال بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ایک کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ نکاح خواہ نے نکاح کے پیپر اس کے سامنے رکھے اور نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ منال ولد حیدر علی، آپ کو ملک حنان ولد ملک شہباز سے نکاح قبول ہے؟ منال ہوش و حواس سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ نے پھر سے یہ الفاظ دہرائے۔ منال نے التجائی نظر سے اپنے سامنے بیٹھے اس پتھر دل انسان کی طرف دیکھا کہ شاید اس کے دل میں رحم پیدا ہو، لیکن نہیں۔ وہ نظریں پھیر گیا اور اپنی جیب میں سے پسٹل نکال کر میز پر رکھی۔ منال اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دل پر پتھر رکھ کر کہا، قبول ہے۔ اسی طرح اس نے 3 بار قبول کر لیا اور نکاح نامے پر سائن کر دیے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ منال حیدر سے منال حنان بن گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کی زندگی یوں بدل جائے گی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب نکاح خواہ گیا اور کب اسے ڈرائنگ روم سے اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، ملک حنان، ملک حنان۔ اسے نفرت ہو چکی تھی اس نام سے، لیکن اب اس نام کے ساتھ اس کا نام جڑ چکا تھا، اس کی زندگی جڑ چکی تھی۔ اس سچ کو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ فہیم ثانیہ کو لے کر گھر پہنچا تو منال کے اغوا کی خبر سن کر اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن ثانیہ اس بات کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حنان ایسا نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے اپنے بھائی پر، اتنی گری ہوئی حرکت وہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے تو ابھی کے ابھی فون لگاؤ اپنے بھائی کو، سب سچ سامنے آ جائے گا تمہارے۔ منال کے بابا بول پڑے، میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے، لیکن میں کسی کو بھجوا کر پتہ کروا سکتی ہوں، لیکن اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا پتہ کوئی اور بات ہو، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ ثانیہ کے منہ پر پڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ خبردار، جو آئندہ میری بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تم نے تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں، فہیم غصے سے بولا تھا۔ ثانیہ اپنی اتنی بے عزتی پر بوکھلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ فہیم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ بابا، میں کسی طرح وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ کیوں نہ ہو ہم لوگ پریشان، جوان بیٹی کا معاملہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹینشن نہ لیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، جا کر اپنی بیوی کو سنبھالو، آئندہ ہمارے معاملات سے دور ہی رہو تم دونوں میاں بیوی۔ فہیم سر جھکاتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہی تو تھا۔ گھر جانے کے بجائے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پتہ کروائے کہ مناہل کو حنان نے اغوا کیا ہے یا کسی اور نے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حنان کمرے میں داخل ہوا۔ منال تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ آخر کیا مل گیا آپ کو یہ سب کر کے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ حنان کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ حنان نے ایک نظر منال پر اور دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں جکڑے اپنی شرٹ کو دیکھا۔
اس کی رگیں تن گئیں غصے سے۔ اس نے ایک جھٹکے سے منال کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ منال اس کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گری۔ درد سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حنان وہیں نیچے بیٹھ کر منال پر جھکا۔ منال ڈر کر تھوڑا سا پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے دیوار تھی۔ حنان نے منال کے جبڑے کو اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ منال درد سے چلا اٹھی، لیکن حنان پر اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی؟ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ملک حنان کے گریبان تک پہنچ سکے۔ اور تمہاری کیسے ہمت ہوئی؟ وہ چلاتے ہوئے بولا۔ منال درد سے چلا رہی تھی، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ حنان کا ہاتھ اب منال کی گردن پر تھا۔ منال کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منال کی حالت خراب ہوتے ہوئے دیکھی تو حنان نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لیا اور منال کو بالوں سے کھینچتا ہوا بولا، اس سے زیادہ تکلیف پہنچاؤں گا میں تمہیں، بس دیکھتی جاؤ تم۔ چلو اٹھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، کہیں جانا ہے ہمیں۔ کہتے ہوئے منال کے بال چھوڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ منال وہیں فرش پر گر گئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے۔ یہ زخم تو بہت معمولی سا تھا ان زخموں کی نسبت جو اس کی روح پر پڑے تھے۔ وہ حنان کے پیچھے پیچھے چلتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی اسٹارٹ کر دی ڈرائیور نے۔ فہیم آخر کار تھکا ہارا گھر لوٹ گیا۔ گھر گیا تو ثانیہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ فہیم چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ثانیہ اسے دیکھ کر منہ موڑ گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ فہیم ثانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ثانیہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ فہیم نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے معاف کر دو ثانیہ، میں نے سب کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ تم نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ تھپڑ تمہیں کوئی اور مارتا، مجھے مارنا پڑا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو نا منال کو، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ تو آج تک کبھی اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلی، بھاگنا تو دور کی بات ہے۔ اور تم نے ایسی بات کیوں کی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ میری بہن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے بابا کی تربیت پر کوئی انگلی اٹھائے۔ مجھے بھی اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، ایسا کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ ثانیہ جلدی سے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے ثانیہ کہ ایسا نہ ہوا ہو، لیکن پھر منال کہاں گئی؟ سوچنے والی بات ہے، کس نے اغوا کیا منال کو؟ ہماری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں۔ فہیم نے جواب دیا۔ آپ بابا کے ساتھ پولیس اسٹیشن جائیں، کالج کے CCTV کیمروں میں شاید کوئی ثبوت ہاتھ لگ جائے۔ ثانیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ یہی تو مسئلہ ہے ثانیہ، بابا تیار ہی نہیں ہے پولیس اسٹیشن جانے کے لیے۔ ان کو پورا یقین ہے کہ یہ کام تمہارے بھائی کا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں حنان کوئی نقصان نہ پہنچا دے منال کو، اسی وجہ سے وہ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے اس معاملے میں۔ اب میں اکیلا بھی کیا کروں؟ اچھا آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ انشاءاللہ منال بہت جلد مل جائے گی۔ اگر صبح تک منال کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر ہم دونوں چلیں گے پولیس اسٹیشن۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتے نا ہم لوگ۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ ماما بابا کو اس وقت ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، ہمارے علاوہ ان کا ہے ہی کون؟ فہیم کچھ پریشان سا بولا۔ ٹھیک ہے، آپ دروازے بند کر دیں اچھی طرح، میں چادر اوڑھ کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے ثانیہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منال آنسو بہاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی، چپ چاپ۔ اچانک اس کی نظر باہر پڑی تو یہ راستہ اسے جانا پہچانا لگا۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ ہے۔ منال کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے باہر رکی تو منال دروازہ کھول کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑی، لیکن حنان نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں مسز حنان، ایسے نہیں، اچھی بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہیں میکے، اکیلی نہیں۔
منال کو حنان کا لہجہ کچھ طنزیہ لگا، اس کے چہرے کے آثار کو وہ سمجھ نہیں سکی۔ حنان منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور گارڈز بھی ساتھ چل پڑے، لیکن حنان نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ اور فہیم وہاں پہنچے تو گھر کے باہر کھڑی گاڑی اور گارڈز کو دیکھ کر ثانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ گارڈز نے ثانیہ کو دیکھتے ہی سلام کیا، السلام علیکم میم، لیکن ثانیہ بنا سلام کا جواب دیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ فہیم بھی اس کے ساتھ جلدی سے اندر چلا گیا۔ حنان اندر جاتے ہی سامنے پڑے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ ماما، بابا، منال زور زور سے چلا رہی تھی۔ منال کی آواز سنتے ہی وہ دونوں سامنے والے کمرے سے باہر نکلے۔ منال بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ ان کی نظر سامنے بیٹھے حنان پر پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ فہیم اور ثانیہ بھی اسی وقت کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے حنان کو بیٹھے دیکھ دونوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ حنان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ثانیہ تیزی سے حنان کی طرف بڑھی۔ حنان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ ثانیہ تپ چکی تھی۔ حنان، یہ کیا حرکت تھی؟ کیا میں جان سکتی ہوں تم منال کو ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ اٹس نان آف یور بزنس مسز فہیم۔ حنان مسز فہیم پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ منال اپنی ماں سے لپٹے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ثانیہ کے تو ہوش اڑ گئے حنان کی بے رخی پر۔ تم شاید بھول رہے ہو حنان، میں مسز فہیم ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری بڑی بہن بھی ہوں۔ ثانیہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ایکسکیوز می؟ کون بہن؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ میں تو اپنی بیوی کو ملوانے لایا تھا اس کے گھر والوں سے۔ بیوی؟ بے ساختہ ثانیہ کے منہ سے نکلا اور اس کی نظر روتی ہوئی منال پر پڑی۔ وہ جلدی سے منال کی طرف بڑھی۔ منال، چپ ہو جاؤ پلیز اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ یہ حنان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ منال نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہاں کھڑے سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ منال کے بابا حنان کی طرف بڑھے۔ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیوں کیا ایسا میری پھول سی بچی کے ساتھ؟ آخر اس نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ فہیم بھی تیزی سے آگے بڑھا۔ ہاں حنان، جو کچھ بھی ہوا ساری غلطی میری اور ثانیہ کی تھی۔ تم جو سزا دینا چاہو ہمیں دو، لیکن پلیز منال کو چھوڑ دو۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں منال کو؟ ابھی ابھی تو نکاح ہوا ہے ہمارا، اب تو پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ صالح صاحب؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کی تو مہربانی ہے کہ اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی آپ کی بہن، اور کیا چاہیے آپ کو؟ چلیں منال۔ حنان منال کی طرف بڑھا۔ آخری بار مل لو جتنا ملنا ہے سب سے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ منال کو اس وقت وہ دنیا کا سب سے ظالم انسان لگا۔ نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی۔ منال جلدی سے اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ منال کہیں نہیں جائے گی۔ فہیم اور ثانیہ بھی تیزی سے منال کی طرف بڑھے۔ حنان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ جاؤ یہاں سے، منال کہیں نہیں جائے گی اب تمہارے ساتھ۔ بند کرو یہ سب کچھ، ثانیہ غصے سے بولی۔ لیکن حنان ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ آگے بڑھا اور منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منال خود کو سب سے دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی اپنے لیے۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اپنوں کی خاطر اسے اپنی قربانی دینی پڑی۔ یہ زخم بھی تو اپنوں کے ہی دیے ہوئے تھے۔ وہ گلہ کرتی تو کس سے کرتی؟ یہ اس کے بھائی کی غلطی کی سزا ہی تو تھی جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ 1 سال پہلے اس کے بھائی نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ کسی کے گھر کی عزت کو اپنے گھر لے آیا تھا اپنی عزت بنانے کے لیے۔ کیا بیتی ہوگی ان ماں باپ پر جب ان کی اپنی بیٹی کی شادی کی خبر ملی ہوگی؟ اس بات کا اندازہ آج منال کو ہو چکا تھا اپنے ماں باپ کی حالت دیکھ کر۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج منال کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی
لیکن غلطی تو بھائی کی تھی نا، تو پھر سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ منال سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب سارا راستہ گزر گیا اور وہ واپس اس محل میں آ گئی، لیکن اسے یہ محل کسی قید خانے سے کم نہیں لگا تھا۔ اسے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا گیا۔